اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ یہ سورہ ہود کا مسلسل بیان ہے۔ انبیاء کی دعوت پے در پے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت آپ نے سنی ہے، پھر ہود علیہ السلام کی، اور اب یہ صالح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ آپ دیکھیے پیغمبر بدلی ہو رہے ہیں، وقت بدلی ہو رہا ہے، حالات بدلی ہو رہے ہیں، علاقہ بدلی ہو رہا ہے، لیکن دعوت بدلی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی انداز ہے، مختلف اینگل سے وہی ایک بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر ایک بات یہ ہے، سادہ بات ہے، آسان بات ہے، اگر انسان سمجھ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی ساری پریشانیاں ختم، سارے مسائل کا حل ہے یہ دعوت۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ انسان جس نے اپنی ساری پریشانیوں کو ایک پریشانی کے اندر گم کر دیا، کہ اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ اس جنت کو میں کیسے حاصل کروں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ اس جہنم سے میں کس طرح بچوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ پریشانی اگر کسی کو محسوس ہو گئی کہ واقعی یہ بات اس کو پریشان کرتی ہے اور باقی ساری پریشانیاں اس کے انڈر ہیں، تو اس کے بعد مالک اس کی تمام مشکلات کا ذمہ لے لیتا ہے، ساری پریشانیوں سے اس کو گویا آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو اس چیز کو بھول جائے تو پھر مفہوم یہ ہے کہ پھر اس کو تڑپا تڑپا کے اللہ مارے گا۔ ایک پریشانی سے نکلے گا دوسری، دوسری سے نکلے گا تیسری، چین نہیں آئے گا، پھر دل سکون نہیں پکڑے گا۔ دل کو سکون ملنے والی چیز ایک ہی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے اوپر ایمان۔ جب ایک دفعہ طے ہو گیا، ایک دفعہ آپ نے محسوس کر لیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کوئی اور میرا معبود نہیں ہے، بس یہ دنیا اللہ نے جس طریقے سے ڈیزائن کی ہے یہ امتحانی نقطہ نظر سے ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے، ہر حال میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کبھی دے کے آزما رہا ہے، کبھی نہ دے کے آزما رہا ہے، کبھی نبات اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہر اینگل سے ہم آزمائیں گے۔ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یوں ہی؟ ہر اینگل سے آزمایا جائے گا کہ تم واقعی اللہ کے ماننے والے ہو یا نہیں۔ خوف و ہراس کی کیفیت سے، بھوک اور افلاس کی کیفیت سے، اور نقصانات کی کیفیت سے، اور بڑی کوششوں کے باوجود آپ کی ساری کوشش گویا حقارت چلی گئی، اس انداز سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون ہے صبر کرنے والا، ڈٹ گیا ہے، بالکل استقامت ہے، اپنے مالک سے کبھی بدگمانی نہیں کرتا ہے، کوئی گلے شکوے نہیں کرتا ہے، فریادیں تو کرتا ہے مالک اس مشکل کو دور کر دے، بے قرار کی دعا سننے والا مالک ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن کوئی گلے شکوے والا انداز نہیں ہے، کوئی رونا نہیں روتا ہے اپنی پریشانیوں کا ہر ایک کے آگے، اور اپنے مالک کے سامنے روتا ہے، جتنا مرضی گڑ گڑاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف کے اندر یہ کی، جب وہ فریادیں کرتے رہتے تھے، کرتے تھے، روتے تھے، تو گھر والوں نے کہہ دیا کہ آپ بس ایک ہی آپ کو پریشانی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس انداز سے تو کہا میں اپنے مالک کے سامنے فریادیں کرتا ہوں، میں کسی اور کے سامنے تو نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ فریادیں کرنا، اللہ اپنے مالک کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرنا، جس کے ہاتھ میں حل ہے، اندازہ لگاؤ، یہ تو عین مطلوب ہے۔ اور ایسوں کو بندہ جو حل بھی نہیں کر سکتے ہیں، فائدہ کیا اس چیز کا؟ تو اس انداز سے یہ بتایا گیا کہ دیکھو جو اس طرح صبر کرنے والے ہوں، فرمایا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہیں کیا گیا، اور کہیں کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک اور خالق کو پہچان گئے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے اور یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، جس طرح بتایا گیا صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی طریقے سے بتایا، قوم سمود کو
اور کہا کالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لو، یہ مسئلہ اگر سمجھ آ گیا تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی چٹکیوں کے اندر۔ اصل میں پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا ابھی تک۔ یہ مسئلہ جب سمجھ آ جائے گا کہ تمہارا ایک مالک ہے اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ بھی ہے، اسی کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ تمہارا ایک مالک ہے، نہیں، ساتھ اسی طرح جس طرح یہ یقین ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اسی طرح یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں داتا ہے، کوئی اور نہیں دستگیر ہے، کوئی اور نہیں مشکل کشا ہے، نہیں حاجت روا ہے، نہیں کوئی کھوٹی کھری کر سکتا ہے، نہیں کوئی مشکلیں حل کر سکتا، جب تک اوپر سے احکامات نہیں جاری ہوتے ہیں مالک کی طرف سے۔ ہماری سوچوں کے اوپر اس کے اختیارات، خیالات کے اوپر اس کے اختیارات، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے میرے پیارے بھائیو، اسی سے اپنی لو لگا لو، وہ راضی ہے تو سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے حالات جو ہے اس طرح سامنے یہ جس طرح حرکت آ جاتی ہے جب مالک کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، یہ اندازہ لگائیے، اس انداز سے بتایا گیا۔ اور وہ اللہ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ، اب اس سے معافی چاہو۔ اگر گناہ گار ہو، عام طور پر کہتے ہیں ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور بتایا گناہ گار ہو تو کس کے گناہ گار ہو؟ وہ اللہ کے گناہ گار ہو نا، تو تمہارا اپنا مالک ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ تو تیار بیٹھا ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے، بے شمار تمہارے گناہ تو بغیر معافی کے ہی وہ معاف کر دیتا ہے، اتنے تحمل والا، حوصلے والا ہے، وہ جانتا ہے تم کو کمزور ہو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا کل ابن آدم الخطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، آدم کا ہر بچہ غلطی کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوں گے، اس کی سرشت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ اور بتایا بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ استغفار کرنے والا ہے، بار بار اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یہی تو مالک چاہتا ہے کہ میری طرف بار بار رجوع کریں، تو مالک ان کو معاف کرے۔ فرمایا تم اسی سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی طرف پلٹو، یہ انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ کہیں فرمایا وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ وہ جو بڑا عذاب ہے نا، جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہلکے عذاب کے کچوکے لگائے جاتے ہیں آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہلکے عذاب لاتا ہے، چھوٹے چھوٹے یہ عذاب لاتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہر سال، یعنی سال ڈیڑھ بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہر ایک کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اور قومی لیول پر بھی یہ سارے معاملات سامنے آتے ہیں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کو اپنا معبود مانیں، اللہ کو اپنا اکیلا داتا مانیں، دستگیر مانیں، شرک کو چھوڑ دیں، شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کی غیرت کو نہ للکاریں، شرک اللہ کو گالی ہے اللہ کے بندوں۔ تو اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر اگر کوئی یہ امید رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں جنت میرے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی، اگر کوئی یہ امید لگائے بیٹھا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا پلٹ آؤ، اور فرمایا دیکھو کیسی نکتے کی بات، ان ربی قریب و مجیب، بتاؤ جس کو یہ یقین آ جائے، ان ربی قریب و مجیب، باقی تو سارے دور ہیں، تمہارا رب تمہارے قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے اور مجیب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف قریب ہے، مجیب ہے۔ مجیب کا مطلب تمہاری بات کو سننے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ نافذ کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی مومن کی دعا یقین کیجئے وہ قبول ہوتی ہے، تین شکلوں میں، یا تو اسی طرح وہ چیز ایک دم دے دی جاتی ہے، مالک طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، مل گئی، جو مانگا مل گیا، فوراً مل گیا، اور یا یہ ہے کہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا یہ چیز بہتر ہے، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، نہیں رکی ہے، بندہ پتہ نہیں کیوں نہیں رکی ہے، وہ آگے جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس وقت پتہ چلے گا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے نہیں رکی تھی۔ آپ نہیں جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، آپ غیب نہیں جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ سورہ الکہف کے اندر جو 3 واقعہ بیان کیے گئے ہیں، اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس میں یہی تعلیم ہے، جس انداز سے باتیں سامنے آئیں گی، انسان نہیں جانتا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے ہم ظاہر دیکھتے ہیں ظاہر کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، غیب نہیں جانتے ہیں، اور صبر بھی اتنا زیادہ نہیں، فوراً یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے کیوں ہو گیا، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے جو ہو گیا۔ ایمان رکھو اپنے مالک اور خالق، جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا آپ کے حق میں نکلے گا، جس طرح کے بھی حالات ہیں آپ کے حق میں جائیں گے۔ آپ کا مالک آپ سے محبت کرتا ہے، کاش آپ کو یقین آ جائے،
آپ کے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ہم رگے جان سے زیادہ قریب ہیں، رگے جان سے زیادہ. یہ جو رگ ہوتی ہے جس کو کاٹ دیا جائے جان پھر باقی نہیں رہتی ہے، رگے جان اس کو کہتے ہیں. اسی لیے فرمایا ہم اس سے زیادہ قریب ہیں. اور کہیں فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسِ، اور اس کے نفس کے اندر، اس کے جی کے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں، مالک فرماتا ہم وہ جانتے ہیں. اور وہ ایسا جانتا ہماری پیدائش سے کروڑوں خربوں سال پہلے بھی اس کو پتا تھا کہ میرے اس بندے کے دل کے اندر کیا خیالات اٹھیں گے، کیا دعائیں مانگے گا. یہ اس وقت بھی مالک کو پتا، ہماری تقدیر لکھنے سے پہلے اس کو پتا تھا. اسی لیے بتایا گیا یہ جو دعا ہوتی ہے یہ بذات خود تقدیر ہے. اللہ کو پہلے سے پتا تھا میرا یہ بندہ دعائیں مانگے گا میرے سے، مالک نے لکھ دیا. اس کا علم ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دعائیں تقدیر کو بدلی کا، ایسا نہیں ہوتا ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے قلم توڑ دیا گیا، صحیح خشک ہو گئی، جو کچھ لکھا گیا ہے وہی کچھ ہونا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول پھر ہم کیا کریں؟ پھر تو بیٹھ جو ہونا ہے اب کیا کیا جائے؟ فرمایا نہیں، عمل کرو، عمل کرو، اسی کی توفیق ملے گی جو اس نے لکھا ہے. آپ عمل کے پابند ہیں، باقی نتیجہ اپنے مالک اور خالق پر چھوڑ دیں. تو عرش پر بیٹھا ہوا مالک ہمارے قریب ہے. بتاؤ دنیا میں اگر کسی بادشاہ کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے انسان کس طرح خوش ہوتا ہے. کتنوں کو بتاتا ہے میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، میرا دوست ہے، وہ مجھے بلاتا ہے، تھوڑا ٹائم دیتا ہے، اگر 1 گھنٹہ اگر دے دے آپ کو سال میں بھی تو آپ خوشیوں کے شانیانے بجانا شروع کر دیں گے. ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے، کیا وہ کائنات کا مالک اور تمہیں پیدا کرنے والا، جس نے ہمیں پیدا کیا کرنے والا. وہ کتنی عظیم ہستی ہے. جس وقت چاہو اس سے باتیں کرو، جس وقت چاہو اس سے دعائیں مانگو، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ قریب و مجیب ہے. وہ قریب ہے، وہ سننے والا رب ہے، وہ فیصلہ صادر کرتا ہے، وہی چیز دے دیتا ہے جو مانگتے ہو یا اس سے بہتر دے دیتا ہے. اور تیسری شکل نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیسری شکل یہ ہے کہ جب قیامت کے دن انسان اپنے اعمال دیکھے گا، بڑے بڑے ڈھیر دیکھے گا، پہاڑوں جیسے اعمال کوئی دیکھے گا، حیران ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے جس طرح اپنا ایک بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کتنا میرا بینک اکاؤنٹ ہے، لیکن اگر اچانک آپ کو ایک دم میسج آ جائے کہ کوئی کروڑوں خربوں ڈالر آپ کے اس میں آ گئے ہیں، اب حیران یہ کدھر سے آ گئے. اسی طریقے سے وہاں اعمال ہوں گے، مومن حیران رہ جائے گا یہ اعمال کدھر سے آ گئے، یہ تو میں نے کیے ہی نہیں تھے. تو سب بتایا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کو ذخیرہ کر دیا تمہارے فائدے کے لیے، پہاڑ بنا دیے. اور وہ مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی. آج تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، کہے گا کاش نہ ہوتی. اندازہ لگائیے وہ بھی جو دعائیں قبول ہو گئی تھیں وہ بھی دنیا تو بہرحال گزر ہی جانی تھی، جیسے بھی گزرتی گزر جانی تھی. اس نے گزرنا، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر سیکنڈ آپ کو ہمیں اپنی منزل کی طرف لے جا رہا، ہماری موت کے قریب کر رہا. ہر گھڑی کی کلک 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 یہ ہمارے لیے ایک سبق دے رہی ہے کہ تم اپنی موت کے قریب جا رہے ہو. تو وقت تو گزر جانا تھا. اور وہ دعائیں بھی پہاڑوں کی طرح وہاں جب ہوتی تو اور زیادہ مزہ آتا، اور زیادہ بڑا درجات ہوتے، کیونکہ ایک نیکی بھی وہاں آپ کا ایک درجہ اونچا کر دے گی. ایک مرتبہ سبحان اللہ دونوں کی برابر ہیں، ایک دوسرے نے سبحان اللہ ایک مرتبہ زیادہ کہا ہے تو ان کے درجات میں فرق ہوگا وہاں اللہ کے بندوں. اور یہ درجات آپ سمجھتے ہیں دنیا میں کیسے ہیں؟ آپ جانتے ہیں درجات کیا چیز ہوتی ہے. کسی کو سائیکل بھی میسر نہیں، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی سونے کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. بتاؤ محلات میں رہے، یہ درجات آپ کو نہیں پتا کیا ہوتے ہیں؟ یہ معلوم ہے آپ کو درجات کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا دنیا میں یہ درجات ہیں، آخرت میں تو اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ درجات ہیں، کثرت کے ساتھ درجات ہیں، اس سے زیادہ درجات ہیں. خود شہداء کے اندر 100 درجے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 درجے ہیں شہداء کی درجات کے اندر. پہلا درجہ، پھر زمین اور آسمان جتنا، پھر اوپر دوسرا درجہ، پھر زمین و آسمان جتنا فرق، پھر تیسرا درجہ، اور پھر چوتھا، پھر گنتے جاؤ، پھر 100 جو آخری 100 والا درجہ ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس آخری درجے کا نام ہے جنت الفردوس. جنت الفردوس. فرمایا جب بھی مانگو اپنے مالک سے جنت الفردوس مانگو. اور جنت الفردوس مانگنے والا مجاہد نہ ہو کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ مجاہدین کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایسے نہیں ہے اینڈی وانٹ نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور جنتیں ایسی حقیر چیز نہیں کہ بندے کے پیچھے ایسے دوڑیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مطالبہ کیا اللہ کے بندو کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے بھروسے کے اوپر اٹھو. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہارا مالک اور خالق، حقیقی مالک اور خالق تمہیں حکم دیتا ہے. بتاؤ جو عارضی مالک ہوتا ہے کسی غلام کا، اگر کوئی غلام کو کوئی حکم دے اور وہ نہ اٹھے تو بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوجی افسر کسی سپاہی کو حکم دے اور وہ نہ اٹھے ہی نہ تو بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو وہ مالک کائنات اپنے غلاموں کو حکم دیتا اٹھو میرا نام لے کر اٹھو، توحید کی دعوت دو، اور وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یاد رکھنا
وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر سب کو مومن بنا دے. وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ذات ہے، یقین کیجیے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اگر تم کوشش جتنی مرضی کرو گے، یقین رکھو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے باتوں کو سمجھانے کا یہ انتظام فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر کہ دیکھو تمہارا رب بہت قریب ہے، بہت ہی مجیب ہے. اور آپ اندازہ لگائیے اس کا جواب کیا دیں. آج اگر آپ توحید کی دعوت اٹھائیں، ایمان کی دعوت اٹھائیں، وہ دعوت جو انبیاء والی دعوت ہے، کہتے تو ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن کا یہ پیغام ہے، سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور خود چل رہے ہیں ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر لعنتیں برسائیں اللہ تعالیٰ نے. یہود و نصارہ الگ اس میں دعا بھی مانگتا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جو گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا، اور چل انہی کے راستے پر رہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے اوپر رحمت کے پھول برسیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اس راستے پر چلیں جس راستے پر چلنے کی وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر لعنت کی گئی ہے. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدہ گاہ بنا لیا تھا. وہاں جا کے روتے تھے، وہاں جا کے دھوتے تھے، وہاں سجدے کرتے تھے، وہاں سے مرادیں مانگتے تھے، وہاں نظر و نیاز چڑھاوے کرتے تھے. جس طرح آج ہماری پوری قوم لگی ہوئی ہے، بالکل ان میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. ہندو اپنے مہاراج کے سامنے جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے مہاراج ڈنڈوت کی، تیری مہاراج ڈنڈوت کی، سجدہ کرتے ہیں، ڈنڈوت کہتے ہیں. یہ مسلمان ہے، وہاں جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اپنے باباؤں کے سامنے اور کہتا ہے کہ میں نے سجدہ تعظیمی کیا ہے. یہ سجدہ تعظیمی ہے، ان کی عزت ہے. اور پھر اگر کہا جائے شرک ہے، نہیں مانتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو محبت کا یہ انداز ہے، یہ پیار ہوتا ہے، میں عزت اور احترام میں ان کی کرتا، اس وجہ سے میں نے ماتھا ٹیکا ہے. اور اللہ کے بندو یہی شرک ہے، اسی سے منع کیا گیا تھا نہ کرنا یہ معاملہ. یہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے سجدے کیے جائیں. کتنا ہی کوئی نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ نیک ہوا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا تو بتاؤ اس نے نیک ہی کہاں ہونا تھا، وہ تو مردود کرا دیا جاتا. تو اس انداز سے تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، تمام نیک لوگوں نے یہی دعوت دی ہے. ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے. یہ ایک دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، اور پورا قرآن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کھول دیا. یہ جو آپ کے سامنے درس آ رہے ہیں، یہ وہی جواب ہے. کیا آپ نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ یہ جواب ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو، ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابھی صالح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کس طرح دعوت دے رہے اپنی قوم کو. اور پھر جو ان کو جواب ملے تھے نا، وہی جواب آپ کو ملیں گے، وہی جواب آپ کو ملیں گے. اگر وہی جواب آپ کو نہیں ملتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی دعوت پھر ان جیسی نہیں ہے. یہ قرآن ہے. اب ذرا جواب سنیے، اور پھر اگر آپ اپنے ماحول میں یہ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو تسلی ہوگی، آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کرے گا. قوم آگے سے جواب دیتی ہے کتنی سادہ بات کا. قالو یا صالح، اے صالح قد کنت فینا مرجو قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، بڑے ہم سمجھتے تھے تم بڑا سمجھدار انسان ہے، قوم کو لیڈ کرے گا، بڑا زبردست ہمارے سامنے ایک تمہارا ایک کردار آیا ہے، اور بڑی توقعات تھی، بڑی امیدیں تھیں تمہارے سے. تو یہ تم نے کیا مسئلہ شروع کر دیا، الہ کا مسئلہ بیان کر دیا، باقی سارے کچھ بھی نہیں ہے، ایک اللہ الہ ہے، اور اس کو مانو گے تو تم انسان ہو، اگر یہ نہیں مانتے تو تم جانوروں سے بدتر ہو. یہ مانو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ نہیں مانو گے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رکھا جائے گا ذلیل و خوار کر کے، دنیا میں بھی تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا. یہ بات کہتے ہو، ہمیں آگ لگے گی، وہاں لعنتیں پڑیں گی ہمارے اوپر، اور خون اور پیپ کے اندر ہمیں غوطے دیے جائیں گے. یہ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے سامنے. ہم نے تو کچھ اور سمجھا ہوا تھا تمہارے بارے میں، یہ تم نے کیا مسئلے شروع کر دیے؟ کوئی اور مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے تمہارے اندر، صرف ایک ہی بات ہے. ہر درس میں یہی بات سن، کان ہمارے پک گئے، نہیں سنتے ہم یہ بات، کوئی اور بات کرو. یہی بات نوح علیہ السلام کے ساتھ کی جاتی تھی، یہی ہود علیہ السلام کو، یہی صالح علیہ السلام کو. کہنے لگے کہ یہ باتیں کیا ہے؟ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ باپ دادا، بڑوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بابا سنتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے ان کا مزار انہوں نے بنایا، گنبد بنایا، وہاں جا کے انہوں نے ماتھے ٹیکے، سب کچھ کرتے آ رہے ہیں، بڑے علماء کرتے آ رہے ہیں. تم کہاں سے ڈگری لے کے آ گئے ہو؟
اتنے بڑے ہوئے ہیں، وہ محمود الحسن ہے، عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، تم کہتے ہو اللہ کے بندوں کو پکارنا شرک ہے، کتنا فرق ہے بتاؤ، وہ نہیں جانتے تھے؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت ہے، تمہاری ڈگری کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول مدد کہنا جائز ہے، یہ قوالی یہ صحیح ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، پکارے نظر و نیاز ہیں، 11ویں ہیں، وہ نہیں سمجھتے تھے دین کو، تم زیادہ سمجھ گئے ہو۔ اس طریقے سے اپنے باوجداد ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم جن چیزوں سے تم منع کرتے ہو نا، ہم نے اپنے باپ دادا سے یہی چیزیں کرتے دیکھا ہے۔ کیسا جواب دیا تھا؟ یہ رہنمائی ہے۔ آج قوم آپ کو یہی کہے گی، جواب سنو ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب تھا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کھلی سنو، اگر باپ دادا تمہارے یہ کر رہے تھے اور تم کہہ رہے ہو یہ طریقہ انہیں سے سیکھا ہے، تو سنو تمہارے باپ دادا سارے کھلی گمراہی کے اندر تھے، بے دین تھے۔ اور نبی علیہ السلام بازاروں میں جا کے، اس منڈی میں جا کے، اس میلے میں جا کے یہ آیات تلاوت کرتے ہیں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ سنو جن کی تم بندگی کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی باتیں مانتے ہو، اللہ کے دین کے مقابلے میں جن کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ باتیں زیادہ صحیح ہیں تمہارے نزدیک، اور سنو وہ تم اور تمہارے سارے بڑے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اس میں دھکیل دیے جاؤ گے تم سارے ذلیل و خوار کر کے۔ اور پھر کہا گیا قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہاں فرمایا انی قریب مجیب، تمہارا رب قریب و مجیب ہے، اور وہاں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری اس عبادت کا انکار کرتا ہے، اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے۔ یہاں کہتے ہیں عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے جی، اس کے بعد جی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد، پر ان کی عبادت نہ جی، ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس سے تو اللہ خوش ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ اور یہی تو ابو جہل کہتا تھا، پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتا تھا ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں، ما نعبدہم، وہ بھی آگے چیختا تھا ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہیں، نہیں عبادت کرتے ہیں۔ کہا جاتا تھا عبادت کرتے ہو تم ان کی اپنی علماء کو جن کے پیچھے چلتے ہو، کہتا تھا نہیں عبادت کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، مقصد ہمارا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، اللہ نے ان کی اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کی۔ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہارا فلسفہ کیا ہے، اپنے پاس رکھو۔ تمہارے فلسفے کے مطابق اللہ تمہارے پیچھے نہیں چلے گا۔ اللہ کا اپنا ایک معیار ہے کہ اگر صحیح معنوں میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کہا نبی علیہ السلام سے، ان کو کہو بڑے دعوے دار ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان کو بتاؤ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہارے ساتھ اللہ محبت کرے گا۔ اور بالفرض نبی کی پیروی نہیں کرتے ہو، پیروی اپنے نفس کی کرتے ہو، اپنے مولوی کو پیروی کرتے ہو، اپنے پیر کی پیروی کرتے ہو، معاشرے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہو، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الکافرین، ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں کافر کہہ دیا، ہمیں مشرک کہہ دیا، اچھا وہاں بھی جھگڑنا جا کے ہمیں کیوں کافر کہا جا رہا ہے، ہمیں کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ہم تو بڑے نیک تھے، ہم تو نمازی تھے، باجماعت پڑھتے تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا باجماعت کس کے پیچھے پڑھتے تھے۔ باجماعت مومنوں کو کہا جا رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مومنوں تمہارے اوپر صلاۃ فرض ہے۔ کہیں فرمایا ورکعوا مع الراکعین، جن کے اوپر صلاۃ فرض ہے ان کے ساتھ مل کے صلاۃ کرو، جن کے اوپر فرض نہیں ان کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو، جو اللہ کے باغی گزرے ہیں، اللہ کے دشمن گزرے ہیں، شرک اور کفر پھیلا کے مرے ہیں، کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کرنا۔ کل میری بات، اتنا سمجھدار آدمی، اتنا بڑا دنیاوی لحاظ سے، کہتے ہیں بس یہ آپ کیا کرتے ہیں، محمود الحسن نے اگر یہ لکھ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، میرا تو وہ عقیدہ نہیں ہے نا جی، ان کا وہ عقیدہ ہے، وہ جانے وہ جواب دے دیں گے۔ اچھا آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ پوری دنیا کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، ہمارے باپ دادا کو جہنم کے اندر جا کے جھکا دیا، وہ پکارتے رہے یا رسول مدد یا علی مدد، یہ سمجھ کے کہ یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، تمہارا کیا لگاؤ ہے اس کے ساتھ بتاؤ۔ یہ ہے طاغوت کی بندگی، یہ ہے طاغوت کے ساتھ لگاؤ۔ جب تک اس طاغوت کے ساتھ آپ تم اپنا رشتہ نہیں توڑو گے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں اللہ کے، کچرا ہو، کچرا سمجھ کے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس انداز سے بات کھول کھول کے بیان کی گئی۔ فرمایا کہنے لگے کہ اب ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی باپ دادا کرتے آ رہے تھے، تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے،
ہم شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچی بات ہے، کہیں اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، پہلے کسی نے نہیں کہا، مولوی صاحب نہیں کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں وہ نہیں کہتے، تو لگتا ہے ایسا کہ بیچ میں بات مکس ہو گئی۔ فرمایا ہم خلجان میں پڑھے، صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ کبھی غور بھی کیا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک ساتھ شہادت رکھتا تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو، کیونکہ اب تم بات نہیں مان رہے ہو اور کہتے ہو ہمارے معبودوں کی کچھ تمہیں وہ لگ گئی ہے۔ تو میں تو پہلے ہی ایک عام انسان ہے، جب تک وہی کا معاملہ نہ ہو تب بھی وہ ایسی مورتیوں کے سامنے، ایسے مزاروں کے سامنے یا ان چیزوں کے سامنے وہ نہیں جھکتا ہے۔ اب تو وہی آ گئی، بتائی ہمارا بھی یہ، ہمارے ماحول کے اندر کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں یہ کفر و شرک دیتے، کہتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے، لیکن جب قرآن کی دلائل دی، جب قرآن بھی یہی کہتا ہے تو اس کا دل اور مضبوط ہو جائے گا، اور پھر کوئی نبی ہو، اللہ اس کو نبی بنائے، اس پر وہی کرے براہ راست، تو بتاؤ پھر وہ کس طرح قوم کے عام عام لا سکتا ہے؟ اور پھر اگر ملائے گا تو پھر ظاہر بات اور خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس انداز سے میرے پیارے بھائیوں یہ دعوت ہے، سورہ ہود مسلسل چل رہی ہے، آپ خود پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ایک پیغمبر کے بعد ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، یہی دعوت ہے، الفاظ وہی ہیں کہ اللہ تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میں اس دین کے معاملے میں تم سے اجرت نہیں لیتا ہوں، تم سے پیسے نہیں لیتا ہوں، تمہارے دوسرے تو تم سے پیسے لیتے ہیں، انہوں نے دین کو کاروبار کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ کتنی موٹی بات ہے، آج پوری زمین کے اوپر جتنے یہ مسلمان ہیں، ان کے مولویوں اور پیروں نے اس کو ایک پیشے کے طور پر اختیار کر لیا، پورا سسٹم قائم کر دیا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، سب اور آج ان کی حمایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو پھر تو دین ختم ہو جائے گا، پھر تو دین میں مسجدیں بند ہو جائیں گی، پھر تالے لگ جائیں گے۔ یہ مولوی نے تمہیں سکھایا، گویا وہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم مجھے تنخواہ نہیں دو گے تو میں نہ اذان دوں گا، نہ میں تمہاری امامت کراؤں گا، مسجد تمہاری بند ہو جائیں گی۔ اچھا مسجدیں بند ہوگی مثال کے طور پر، پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو پریشانی ہو جائے گی، اللہ سارے کچرے کو جہنم کے آگ کے اندر پھینک دے گا، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے صلاۃ قائم کرو مومنو، اگر نہیں کرو گے تو کیا اللہ کا کوئی نقصان کرو گے؟ پوری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اس انداز سے یہ جھوٹے شیطانی دعوے بھی دیتے ہیں، ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کیا نظام یہ تھا، یہ جو اجرت والا دین والا، یہ تنخواہ کی طرح، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ نوکری کرتے ہو۔ تو اس انداز سے اللہ کے بندو یہ سوچو، غور کرو اس بات کے اوپر، یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، ان کا پورا دین جھوٹ کے اوپر ہے، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے ساتھ پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔